بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 125 کا درس شروع ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے اس عظیم گھر کے بارے میں جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب پانے اور سکون پانے کی جگہ بنایا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ بیت اللہ تو تھا لیکن ثواب پانے اور سکون کی جگہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اسے سیکنڈ راؤنڈ سکون کا دیا ہے اور ثواب کا دیا ہے۔ اب وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سا موقع ہے، تو آپ اچھی طرح جانیے۔ آیت نمبر 127 میں اور 28 اور 29 میں اس بات کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، لیکن اشارہ کر دوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب کعبہ کی تعمیر کر لیے تو تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر تو میں نے کر دی ہے، پروردگار ہماری طرف سے اس تعمیر کعبہ کی محنت کو قبول فرما لے، کیونکہ تو ہی قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ ہمیں اپنی خاطر جھکنے والا، اپنی بارگاہ کا جھکنے والا اور ہماری ذریت کو امت مسلمہ بنانا، اور ہمیں مناسک حج دکھانا اور ہم پر اپنا رحم نازل کرنا، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے وقت ہی ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ تعمیر کعبہ تو ہم نے کی ہے، لیکن کعبہ کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو رسول ان پر یعنی اہلیان کعبہ، باشندگان کعبہ پر تلاوت کریں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے دل کا تزکیہ کریں، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جب پورا سن لیے ہیں، اب آئیے یاد کرو جب ہم نے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو، اپنے گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ تھوڑا سی پس منظر محسوس کیجئے، اللہ پاک نے حضرت آدم سے بھی پہلے فرشتوں سے کعبہ کی تعمیر کروائی۔ کعبہ جب سے دنیا آباد ہے تب سے ہے۔ تعمیر کا مرحلہ یوں چلا کہ فرشتوں سے پہلے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام کے وقت بھی تعمیر کعبہ، چلتے چلتے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بھی کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ غور کریں، حضرت آدم اور فرشتے اور ابراہیم و اسماعیل یہ سب تعمیر کرنے کے باوجود اللہ پاک نے کعبہ کے ارد گرد جو زمین ہے یعنی حرم پاک جس کو بولتے ہیں، حرمین شریفین جس کو بولتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی تعمیروں اور ان کی محنتوں کو تو قبولیت کا شرف عطا فرمایا ضرور، لیکن کعبہ کی وجہ سے آزو بازو والے اہلیان کعبہ، باشندگان کعبہ، ان تمام کو وہ عظمت نہیں دیا جو عظمت کے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد نہیں، صرف آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ آپ اس کو اگر کھلے لفظ میں سمجھیں، تمام حضرات نے تعمیر کیا، پھر بھی تعمیر کی وجہ سے باشندگان کعبہ، شہریان کعبہ اور اطراف کعبہ اور کعبہ کی وجہ سے اس جگہ کو، آزو بازو کو وہ حرمت اور وہ عظمت، وہ شرافت نہیں ملی، باوجود کہ محنتیں ہو چکی ہیں،
اور اللہ کے محبوب بندوں کی ہوئی ہیں، فرشتوں، حضرت آدم، نوح اور اسماعیل و ابراہیم، یہ سب کر چکے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر، مگر پھر بھی کعبہ کو وہ عظمت، اطراف کعبہ کو وہ عظمت نہیں ملی۔ لیکن آپ کے نبی پیدا ہوئے، پیدا ہونے ہی کے بعد تعمیر نہیں فرما رہے ہیں، پیدا ہونے کی وجہ سے ہی اہلیان کعبہ کو عظمت ملی۔ آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے مولا، کہ لوگوں سنو، یہ کعبہ میرا گھر ہے، بیت اللہ میرا گھر ہے، میں تعمیر کسی سے بھی کروا سکتا ہوں، لیکن تعمیر کے ساتھ ساتھ عظمت و شرافت جو ہے اس کعبہ کو تعمیر کرنے والوں سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے ملے گی۔ یہ ہے، اس عظمت کو آپ سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا۔ اور اب ترجمہ سنیے، یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، پہلے ثواب نہیں ملتا تھا۔ آپ سوچیے کیسے ملتا پہلے ثواب؟ جب 365 بت رکھے ہوں اس کعبہ کے اندر تو ثواب ملتا نہیں۔ رسول اعظم تشریف لائے، بت گرے منہ کے بل، فتح ہوئی، بتوں کو نکالا گیا، تو حرمت و عظمت اور شرافت آمد بہار مصطفیٰ کی وجہ سے کعبہ کو ملی۔ تو اب آپ جو سوچ سکتے ہیں، جو مرکز اسلام ہے ہمارا، مسلمانوں کا مرکز ہے ہمارا، حضور کی آمد سے جب مرکز کو عظمت ملی تو شاخیں ہیں ہم سب تو شاخیں ہیں۔ کعبہ کے بعد، اسلام کے پھیلنے کے بعد ہی ہم مسلمان ہوئے۔ اب اس بات کو ذرا محسوس کریں گی تو جب آج کی تاریخ میں آپ کو وہ جملہ سننے کو ملتا، کعبہ سے اسلام پھیلا، حرم سے، سعودی عرب سے اسلام پھیلا، تو اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کعبہ سے اسلام یقیناً پھیلا اور ہم مرکز اسلام اور اصل اسلام سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کعبہ کی بھی ایک اصل ہے، اس کعبہ کی بھی شرافت و عظمت و بزرگی کی ایک اصل ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد اور مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو تعمیریں تو ہوتی رہتی لیکن عظمت و شرافت نہیں ملتی۔ حضور تشریف لائے تب جا کر کے کعبہ کو شرافت ملی۔ تو اب سعودی عرب سے اسلام پھیلا ہے، یہ سچ ہے، لیکن کون سا اسلام پھیلا؟ وہ اسلام پھیلا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ تو اب اسلام کے پھیلنے سے یہ احسان، یہ تصور زیادہ رکھنے سے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بہار کا پہلے تصور آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نہ آتے تو اسلام کی کیا بات ہے، انسان کو انسانیت نہ ملتی۔ اسی کی طرف اشارہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، کئی ایسے موقع آئے، آپ ذرا دیکھیں فتح مکہ کے موقع سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر لی، جتنے لوگ اپوزیشن تھے وہ سب جو قید میں ہوئے، بشمول ابو سفیان وغیرہ، بڑے بڑے لوگ قید میں ہوئے، قیدی بنائے گئے۔ ایسے موقع سے اب آپ بتائیے، اپوزیشن تھے تو قید میں آنے کے بعد تو سزا ہی ملنی چاہیے، لیکن سوچئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آ جاتا ہے کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھ لو، تم لوگ ڈرو نہیں، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو، اللہ تم سب کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ اب آپ سوچیے مکہ کو فتح کرنے کے بعد جو لوگ اپوزیشن تھے، وہ لوگ قید میں آنے کے باوجود، ایسا موقع ملنے کے باوجود آپ ذرا سوچئے، آپ کو ہم کو تھوڑا سا موقع مل جائے کسی پر حاوی ہونے کے لیے، اور وہ بھی اپوز پہلو پر حاوی ہونے کے لیے، تو آپ اپنا گولڈن موقع سمجھ کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کرو گی۔ لیکن رسول اعظم ہیں، مکہ کو ان کے چنگل سے چھڑانے کے باوجود اپوزیشن سامنے ہے، قیدی بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا اور ارشاد فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ ہے کوئی ایسا نبی، ہے کوئی ایسا اسلام دینے والا، مذہب دینے والا، اتنا عظیم الشان مذہب دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان پر ریمارک کرنے سے پہلے اپنے دماغ اور اپنی سوچ کا ریمارک کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اپنے دماغ کو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باکمال رحمت والے ہیں
کہ تاریخ انسانیت کیا، تاریخ میں اللہ پاک نے سوچا تک نہیں، سوچوایا تک نہیں تاریخ کو کہ ان کے علاوہ بھی کسی کو میں ایسا رحم دل بنا سکتا ہوں، نہیں۔ تو کعبہ کو امن کی جگہ اور کعبہ کو ثواب کی جگہ آمد بہار مصطفیٰ سے بنائی گئی ہے۔ یہ سوچ اگر آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ حج کرنے سے پہلے یا عمرہ کرنے سے پہلے بھی انشاءاللہ آپ ضرور سوچیں گی کہ میں اس بارگاہ میں جا رہی ہوں جس بارگاہ کو بارگاہ ہونے کا شرف میرے آقا سے ملا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر پھر جاؤ گی، مجرم خدا کی بن کر جاؤ گی اور امید مصطفیٰ کی رحمت سے لیتے ہوئے جاؤ گی، تو انشاءاللہ آپ کا جرم بھی چھٹتا چلا جائے گا، اور عمل کی بنیاد پر، حج کی بنیاد پر، ثواب کی بنیاد پر اور اللہ سے لینے کی بنیاد پر جاؤ گی تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نے کعبہ کو تو بہت پہلے ہی بنایا، اپنا گھر پہلے ہی بنایا، بڑے بڑوں نے، عظمت والوں نے ان کی تعمیر کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ شرف، وہ امن، وہ ثواب کا مقام ہی نہیں دیا۔ ثواب اور امن کا مقام اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے اس دعا کی وجہ سے دیا جس دعا میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کا تصور تھا، خیال تھا۔ چنانچہ مصطفیٰ جب آئے تو ایک کرو گی تو 1,00,000 کا ثواب اب ملے گا۔ بتائیے تو، تعمیر کرنے کے بعد وہ ثواب کا پہلو نہیں تھا، وہ کوانٹٹی نہیں تھی وہاں، آج ایک عبادت کرو تو 1,00,000 کا ثواب ملے، کیوں؟ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ تو اگر وہ لوگ، جو لوگ کوانٹٹی کے حامل ہیں کہ ہم اتنا عمل کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، اتنا جتنا کے حامل ہیں، وہ حضرات بھی سوچیں کہ آج کعبہ میں ایک کرنے کے بعد 1,00,000 کا ثواب کس نے دیا ہے؟ دینے والا رب ہے، لیکن دینے کی وجہ مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو یہ شرف اور یہ کوانٹٹی، یہ عظمت آپ کو، ہم کو نہیں ملتی عملی طور پر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سارے اعمال کرنے سے پہلے عظمت مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ کو سینے میں جاگزی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو توفیق دے۔ آگے فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور یہ کہا کہ لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، کعبہ دیکھنے والوں کو، واہ واہ کیا کہا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں سے اپنی عبادت کی جگہ بنانا، جہاں ابراہیم کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کیے ہیں اس جگہ کو مصلی بنانا۔ چنانچہ آج بھی حجاج کرام، یا آپ لوگ گئی ہوں گی تو اب تو رش رہتا ہے، اب تو رش رہتا ہے، اور پہلے بھی یہ حکم نہیں تھا، اب جہاں آپ کو موقع مل جائے وہاں پڑھیے، لیکن طواف کرنے کے بعد اگر موقع ملے تو مقام ابراہیم جو لالٹین کی طرح بنا ہوا دیکھے ہوں گے آپ، وہاں پر اس طرف کہیں پر سے بھی رخ کر کے وہاں پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت واجب الطواف جس کو آپ بولتے ہیں، آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ یہ میرے محبوب حضرت ابراہیم، میرے خلیل کھڑے ہو کر کے یہاں پر کعبہ کی تعمیر کیے ہیں، اور یہیں پر سے کھڑے ہو کر کے میرے ابراہیم نے حبیب کی آمد کی دعا کی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، تعمیر کوئی ایک جگہ کھڑا ہو کر نہیں کرتا، جب چاروں کونے ہیں تو چاروں کونے پر تو ان کو کھڑے ہونے کے مطلب موقع ملیں گے، کھڑے ہونے کا سما بنے گا۔ لیکن اللہ پاک نے کہا جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آج ایک ہی جگہ ہے۔ آپ ذرا سوچیے لاجکلی طور پر، کیا حضرت ابراہیم صرف وہیں پر کھڑے ہو کے تعمیر کیے ہوں گے؟ آپ جب گھر بناتی ہوں گی یا بنی ہوں گے تو کیا گھر ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے بنانے والے بناتے ہیں؟ نہیں، گھر بنانے کے لیے چاروں طرف اینٹ، چاروں طرف چیزیں دینی پڑتی ہیں، ایک ہی طرف نہیں۔ لیکن ایک جگہ کو اللہ پاک نے نماز گاہ اور عبادت گاہ کا حکم کیوں دیا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ بنانے کے لیے تو چاروں طرف قدم بڑھایا، لیکن دعا جو کی ہے مصطفیٰ کی آمد کے لیے وہ وہی مقام سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے بعد جو دعا کی تھی، اس دعا میں حبیب کی آمد کا واسطہ تھا، وسیلہ تھا۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم کے اس عظیم مقام کو وہ عظمت ملی کہ اے لوگو، عبادتیں تو تم میرے لیے کرتے ہی ہو، کرتے رہنا، لیکن سنو، میرے حبیب کی آمد کی دعا میرے خلیل نے کی ہے، ان کے اس کھڑے ہونے کی جگہ کو میں عبادت گاہ بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتا ہے واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا، ان طہرا
کہ اے ابراہیم اسماعیل تم دونوں بیتیہ میرے گھر کو پاک رکھنا. واہ واہ. آج ذرا بھی ذکر ہوتا ہے. آج دیکھیے کعبہ کے ٹرسٹی وہ ہیں, کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں, تو لوگ بہت بول رہے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کیسے دے دیتا جی ان کے ہاتھ میں. یاد رکھنا اللہ پاک جو ہے حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے کہ اپنے دین کی بلندی کے لیے اللہ پاک فاجر فاسق شخص کو بھی چن لیتا ہے. ان اللہ لیؤید الدین بالرجل الفاجر. مسلم شریف, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اللہ پاک کس سے کیا کام لے لیتا پتہ نہیں, چوروں کی رکھوالی وہ کروا دیتا. ہاں, اس لیے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے کہ کون کس کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا عمل کیسا ہے, رسول پاک سے نسبت کیسی ہے, مصطفیٰ کو رسپیکٹ کتنا دیتے ہیں, ایمان میں وہ کامل کیسے ہیں, ایمان کا تصور کیسا ہے. اب آپ غور کیجیے, ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا, ارشاد فرمایا اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والے کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع, رکوع کرنے والوں کے لیے, السجود, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ماؤ محسوس کرو, تم حج کرنے جاؤ گی جاتی ہو, عمرہ کرنے جاؤ گی جاتی ہو, جانتے ہو اللہ پاک کتنی عزت تمہاری کر رہا ہے کہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو ان کے لیے جو آ رہے ہیں حج کرنے, طواف کرنے, عمرہ کرنے, جو نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, ان کے لیے تم میرے گھر کو پاک صاف کرنا. اپنی عظمت کو سمجھو, اپنے مقام کو سمجھو. اگر کوئی بڑے کو چھوٹا رسپیکٹ دے تو یہ ان کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے, لیکن بڑا اگر چھوٹے کو رسپیکٹ دے تو یہ مقام سمجھا جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں شان سمجھی جاتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, ان دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں طواف کرنے آئے ان کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا. باپ رے باپ, ذرا ادب و احترام سے محسوس کرنا. یہ خلیل اللہ ہے, یہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے. آپ مہمان بنتی ہو, لوگ سوچتے ہیں میں ضیوف الرحمان ہے, اللہ کے مہمان ہے, تو مہمان بولے تو کھانے کے لیے وہاں مہمان کہیں کو نہیں ملتا, پھر کھانا اپنا پیسہ کہیں خرچہ کرتے آپ. وہاں مہمان رسپیکٹ کی بنیاد پر ہو, آپ کی مہمان کی جس طرح عزت کی جاتی ہے ویسے ہی وہاں مراد ہے کہ آپ ضیوف الرحمان ہو, مطلب اللہ کے مہمان, اللہ تمہاری عزت کر رہا ہے. واہ واہ. اور عزت یہ کہ عزت دار خلیل کو, عزت دار ذبیح کو, عزت دار محبوب بندے کو آپ کی عزت کرنے کے لیے, آپ کو رسپیکٹ دینے کے لیے آپ کی خاطر حکم دیا ہے کہ سنو, میرے طواف کرنے والے بندے, رکوع اور سجود کرنے والے بندوں کے لیے میرے گھر کے اس کو پاکیزہ رکھنا. بہت سارے لوگ جو ہے نا الٹا سوچ رکھتے ہیں, دیکھو ہماری خاطر ابراہیم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ارے بابا, ہماری خاطر ابراہیم نہیں کر رہے ہیں, اللہ پاک کرا رہا. تو اب بول دو کہ اللہ ہی تمہارا خادم ہے, معاذ اللہ. نہیں, وہ رسپیکٹ ہے, وہ عزت ہے. تو اپنی شان کو نہیں سمجھو گے تو خدا کی شان کو کیا سمجھ پاؤ. تمہاری شان یہ ہے کہ تمہیں بڑا عزت دے تو تمہاری عزت میں 4 چاند لگنی چاہیے, نہ کہ گھمنڈ آنا چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے, غرور نہیں آنا چاہیے, اور تواضع آنی چاہیے. چنانچہ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی حضرت عائشہ پوچھ پڑتی تھی, یا رسول اللہ آپ رات بھر نماز پڑھتی ہیں, آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں, سوجن آ جاتی ہے, پھول جاتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں عائشہ تم پھولنے کو دیکھتی ہو لیکن میرے خیال اور تصور کو نہیں دیکھتی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں اتنا جھکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے صدقے میں اللہ نے میری گنہگار امت مرد عورت کو بخش دیا ہے, میری وجہ سے میرے گنہگار مرد عورت کو بخشا ہے. تو میں اس بخشش کی نوازش کی بنیاد پر تواضع کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں. گھمنڈ نہیں, تکبر نہیں کہ میری وجہ سے ایسا کر. جیسے لوگ اگر میری وجہ سے ابراہیم اور اسماعیل کی خدمت, استغفر اللہ معاذ اللہ, ایسے لوگ ایسا نہیں سوچنا کبھی بھی. جب چھوٹے کو کوئی بڑا عزت دے تو اس کو سنبھال کر رکھنا, سنبھال کر, تکبر نہیں کرنا, گھمنڈ نہیں کرنا. آج اولاد ہیں باپ ماں کو یہ جملہ بولتے ہیں, ارے تم کیا کریں ہمارے لیے, تم پڑھے کیا, میں پڑھا سو ہوں. ارے بیٹا جاہل ہو کر تیرے کو پیدا نہیں کرتی تو آج تو کہاں سے پڑھتا. ماں ایسا تصور نہیں رکھنا. باپ ماں کو اللہ پاک نے رسپیکٹ دینے کا ہے, بس
تو کتابی بن جا، لیکن باپ کا باپ یا باپ کی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ باپ ہے تو باپ ہے، ماں ہے تو ماں ہے، کبھی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ تو دنیا میں غوث قطب ابدال سب بن سکتی، ولیہ بن سکتی، سب کچھ بن سکتی، لیکن ماں کی ماں نہیں بن سکتی، ماں کی بیٹی ہی رہے گی۔ باپ کی ماں نہیں بن سکتی، باپ کی بیٹی ہی رہے گی۔ اور اللہ پاک نے ہر اولاد کو ماں باپ کے ساتھ تواضع اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی پوزیشن پر اترانا نہیں، کسی عظمت پر گھمنڈ نہیں کرنا، ورنہ وہ عظمت اور پوزیشن ہی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھو کہ وہ اللہ پاک اور بڑھاتا چلا جاتا، بڑھاتا چلا جاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا عزت ہے۔ مولا ہم سب کو تواضع کے ساتھ اپنے گھر کا عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا بنائے، بندہ بنائے، اور حضرت ابراہیم کے قدم ناز کی برکت سے بخشش فرمائے، اسماعیل کی قدم ناز کی برکت سے بخشش فرمائے۔ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 125 کے بعد 126 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا۔ آج جتنا بھی فخر کرنا ہے، گرانے کی تو خیر بات ہی نہیں ہو، جتنا بھی فخر کرنا ہے سعودی گورنمنٹ کو، وہ فخر سے سن لیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں چاہے وہ پٹرول مل رہا ہو، یا قسم قسم میں میوے پھل فروٹس مل رہے ہوں، گولڈ کی دنیا سجی ہوئی ہو، جبل ہو، پہاڑ بنے ہوئے ہو، یہ صدقہ ہے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا، جس کو اللہ پاک فرما رہا ہے آیت نمبر 126 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے اللہ میں نے تعمیر کر دیا ہے اس شہر کو امن والا شہر بنانا، اس گھر کو امن والا شہر بنانا، اس دیار کو امن والا شہر بنانا، اور مولا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اے اللہ یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو قسم قسم کے پھل فروٹ سے نوازتے رہنا۔ واہ، آج کھجور وغیرہ دیکھیے ترس رہی ہے بڑی بڑی کنٹریاں، لگانے کے باوجود وہ کھجور نہیں مل پا رہا ہے جس کھجور کو اجوا کھجور کہتے ہیں، کہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ کھا تو سکتی ہو لیکن اپجا اور زراعت نہیں کر سکتی۔ یہ دعا کی خصوصیت محسوس کرو، اور باشندگان عرب سے بولو، اے عرب میں رہنے والو، فخر نہیں، مباحات نہیں، گھمنڈ نہیں، اگر کرنا ہی ہے فخر تو دعائے ابراہیم پر فخر کرو، احسان دعائے ابراہیم پر فخر کرو۔ ابراہیم دعا نہ کرتے تو یہ خصوصیت تمہیں نہیں ملتی۔ ابراہیم نے دعا کیا، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو قسم قسم کے پھل فروٹس دینا، لیکن ایک شرط رکھی تھی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ یوم آخرت دونوں پر ایمان رکھے انہیں یہ دینا۔ کلمہ پڑھنے والے آج موجود ہیں، بہت ہیں، لیکن ایمان رکھے، جو میں آگے نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ آگے فرماتا ہے قال ومن کفر، ابراہیم نے کہا، نہیں حضرت ابراہیم نے مطلب یہ کہ جب یہ کہا تھا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے انہیں دینا، تو اللہ پاک کی ربوبیت کو دیکھیے، واہ واہ، اللہ پاک جہان کا رب ہے نا۔ ہندو لوگ، کافر لوگ شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ ہاں بولتے ہیں کہ ارے ہم نماز پڑھتے حج کرتے ہمارے کو پھر بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ نہیں ماں، تکلیف پریشانی یہ ایمان والوں کی شان ہے، نوٹ کرنا ہے جملہ، شان ہے تکلیف اور پریشانی۔ کبھی بھی تکلیف پریشانی ہو، علی اصغر کو یاد کر لینا، شہربانوں کو یاد کر لینا، حسین کو یاد کر لینا، انشاءاللہ سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب ان کی شان تو خیر پا نہیں سکتی، ان کے خادماؤں کے صدقے میں آپ کو اگر جگہ مل جائے جنت میں تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن رب العالمین اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، تو نے تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے، لیکن سن ومن کفرا، اور جو کافر ہوں گے۔ ایک نقطہ اس سے یہ ملا کہ سعودی عرب میں بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ جہاں سے اسلام پھیلا تو اسلام اولاً تو یہ اسلام پھیلنے ہی میں اپنے لاجک کو دوڑاؤ تو سمجھ میں آ رہا، اسلام پھیلنے کی بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کفر ہے وہاں تب نہ پھیلا اسلام، ورنہ آل ان آل اسلامی چ رہتا تو پھیلنے کی بات کہیں کو کہتے۔ تو ایک بات ہے، دوسری بات ومن کفرا میں ایک نقطہ ملا، آیت نمبر 126 میں دیکھو اللہ فرما رہا جو کافر ہوں گے،
تو دیکھا آپ نے سعودی عرب میں بھی کافر ہوں گے، ہر ٹوپی والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو آپ مت کہہ دینا کہ یہ جنتی مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنا اور ہے اور دل سے اللہ رسول کو ماننا اور ہے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لوگ، بتا چکا ہوں میں، لیکن نبی کے خلاف جاتے تھے۔ اللہ پاک نے بہانہ پھوڑ دیا، مسجد نبوی سے اللہ پاک کے رسول نے نکال دیا اللہ پاک کے حکم سے۔ تو سعودی عرب میں بھی کافر ہو سکتے، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک فرما رہا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اے میرے خلیل میں تیرا منشا بھی جانتا ہوں، لیکن تو نبی ہو اور نبی توحید کے درس کے لیے آتا، اور میں رب ہوں جو بندے کو دیکھتا۔ نبی توحید کا درس دیتا ہے اور رب بندے کو دیکھتا ہے، اور بندے میں کافر بھی ہیں، اور میری ربوبیت پر چیلنج نہ ہو بلکہ میری ربوبیت کی کاملیت کو محسوس کریں۔ جو کافر ہوں گے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے بھی میں رزق دوں گا۔ واہ، اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کفار لوگوں کو جو مل رہا ہے، مڑواڑیاں جو بڑے بڑے بلڈنگاں دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لینا، یہ اللہ پاک کی ربوبیت ہے۔ لیکن آپ صرف رب کی ربوبیت پر یقین نہیں رکھتی ہو، مصطفیٰ کی رحمت پر بھی، مصطفیٰ پر بھی ایمان ہے آپ کا، اور نبی جو ہوا کرتے ہیں وہ توحید کا درس دیتے ہیں، اس کو دھیان میں رکھنا۔ تو رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اور آپ ربوبیت کے ساتھ ساتھ رب العالمین کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین کی بھی ہو، لہٰذا آپ ٹینشن میں نہیں، پورے اٹینشن کے ساتھ زندگی کاٹو۔ رب فرماتا ہے جو کافر ہوں گے عرب کی سرزمین پر بیت اللہ کے ارد، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے بھی دوں گا، رزق دوں گا ضرور دوں گا، میرا وعدہ ہے فائدہ دوں گا، لیکن ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، لیکن جب وہ مر جائیں گے اسی کفر پر، رسپیکٹ نہیں دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دھاندلی کریں گے، الٹے پلٹے کام کریں گے، غلط کام کریں گے، غلط ایکسپلین کریں گے، تو وَأَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جب مر جائیں گے تو میں جہنم کے عذاب کی طرف اسے لے کر چلا جاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دو بات آج کے اس درس میں خصوصیت کے ساتھ محسوس کرو، ابھی میلاد النبی کا ماحول ہے، اور درود وغیرہ کی کثرت کرتی رہو چاند رات تک خاص طور سے، اور یہ عادت پڑ جائے تو زندگی بھر تک کرتی رہنا انشاءاللہ۔ گانے وغیرہ سیریل وغیرہ کو بند کرو ماں، تب تمہاری ماں واقعی ماں جب کہیں گے تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ دعا کرنے سے پہلے ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ ماں کے لفظ کہنے سے تھرا جاتی ہے رحمت خدا، مطلب رحمت میں جوش میں آ جاتی۔ باپ کو وہ پوزیشن نہیں دیا، رب سے پوچھا کہ تیری عبادت کے بعد، رب کی عبادت کے بعد کس کا مقام ہے، کس کو رسپیکٹ دے، رب کی عزت کے بعد کس کو رسپیکٹ دے، تو 3 مرتبہ رسول اللہ نے ماں کا نام لیا، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ ماں کا لفظ میں جب سنو تو دل جو ہے مچل جائے کہ واہ، یہ پوزیشن پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس لیے خواب غفلت کو ختم کر دو، اور درود کا اہتمام کر رہی ہو تو کرتی رہو۔ تو آج کے درس میں خصوصیت کے ساتھ 2 پہلو، اللہ پاک کے رسول کی آمد کے لیے بڑے بڑوں نے انتظار کی ہے، دعائیں کی ہیں، بشارتیں دی ہیں، اور آپ تو بغیر بشارت بغیر انتظار کے اللہ کے رسول آپ کو عطا کر دی، تو آپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اگر اس آمد بہار کو آپ محسوس نہیں کرو گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے سے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی نہیں آئے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے حضرات دعا کر رہے تھے، ابراہیم دعا کر رہے تھے، عیسیٰ دعا کر رہے تھے، بشارت دے رہے تھے، توجہ دے رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، کعبہ میں بھی کفار ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ جملہ کوئی بھی بولے سعودی عرب سے اسلام وغیرہ پھیلا تو ٹھیک ہے باپ پھیلا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ایک دم ایسا پوتر ہے، ایسی اچھی جگہ ہے کہ بالکل وہاں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں ایک نیک عمل کا 1,00,000 ثواب ہے تو ایک برے عمل کا 1,00,000 عذاب بھی ملتا، تو اس کا مطلب غلط کرے تو 1,00,000 عذاب بھی ملتا۔ ہاں، ابو جہل وغیرہ وہیں تو ہوا نا ماں، اس لیے کہیں بھی ایسا اگر آپ کے نوجوان وغیرہ اس طرح سے گمراہیت میں ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرنا بھی اور ان کو ہدایت بھی کرنا کہ سعودی عرب کو عربیت اور بیت اللہ کو کعبیت کا جو شرف ملا ہے وہ آپ کے اور ہمارے وہاں اسلام پھیلنے سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی وجہ سے ملا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اس سوچ کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہمیشہ کے لیے تمام ماورا سے
زیادہ ڈال دے پروردگار عالم، تمام سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائے، جو خدا کا منشا ہے، جو توحید کا منشا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔